الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24ویں پارے کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ زمر کا بقیہ حصہ، دوسرے حصے میں سورہ مومن اور تیسرے حصے میں سورہ حامیم سجدہ۔ سورہ زمر کا جو حصہ 24ویں پارے میں آیا ہے، اس میں سب سے پہلے قرآن دنیا کے سارے انسانوں کو 2 فریقوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک فریق کافروں کا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے اور قرآن اور رسول کی تکذیب کرتا ہے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دوسرا فریق انبیاء اور ان کی اتباع کرنے والوں کا ہے اور ان کا بدلہ، اس کی جزا جنت ہے۔ بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت اور اس کے فضل و احسان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خطا کاروں، مجرموں، کافروں کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے اور انہیں خود توبہ اور رجوع الی اللہ کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ وہ گناہ گاروں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ ان کے دل میں امید کا چراغ روشن کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہ کی جا سکے۔ بندوں کو توبہ اور رجوع کی دعوت دینے کے بعد یہ صورت قیامت کے مختلف مناظر بیان کرتی ہے۔ جب اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، زندگی کا حساب ہوگا، پھر کافروں کو کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا اور اہل تقوی کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے انہیں سلام کہیں گے اور وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے اپنے مسکن، اپنے گھروں میں تشریف فرما ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ غافر مکی صورت ہے، اس میں 82 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ سورہ غافر کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطالعے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ سورت کا موضوع حق و باطل، ہدایت و ضلالت کے درمیان معرکہ ہے۔ اس سورت کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے قرآن کے تذکرے سے ہوئی ہے، جو کئی صدیاں گزرنے کے باوجود آپ کی نبوت کی صداقت کا گواہ ہے۔ اللہ کے علوم و معارف پر قدامت اور کہنگی کا کوئی اثر نہیں، وہ آج بھی تازہ اور زندہ کلام ہے۔ سائنسی ترقیاں، جدید تحقیقات اس کے بیان کردہ علمی حقائق کی تصدیق کرتی ہیں۔ جو انسان کے علم میں اضافہ ہوگا تو وہ قرآن کے ربانی کلام اور معجزہ ہونے کا اقرار کرتا جائے گا۔ شرط بس یہ ہے کہ اسے قلب سلیم عطا ہو اور وہ گروہی تعصب اور حاسدانہ بغض و عناد سے بالاتر ہو کر سوچے۔ قرآن کریم کے وحی ہونے کے ذکر کے بعد ایک ہی آیت میں اللہ کے رب العزت کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی وہ گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور بندوں پر فضل و احسان کرنے والا ہے۔ یہ صورت جن دوسرے موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، نمبر 1 وہ فرشتے جنہیں حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے ہونے کا شرف حاصل ہوا اور جو عرش کا احاطہ کیا ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی حمد و تسبیح کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے، بس تو مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں اور تیری راہ کی اتباع کرتے ہیں، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، تو انہیں بھی ان دائمی باغات میں داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور ان کے آبا، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی داخل فرما دے۔ بے شک تو ہی غالب و حکمت والا ہے، اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، جسے تو نے اس دن عذابوں سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ قرآن کا جو خاص اسلوب ہے کہ ترغیب کے بعد ترہیب، جنت کے بعد جہنم، اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا تذکرہ کرتا ہے، تو یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ پہلے یہ بتایا کہ مقرب فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اب کفار و فجار کا حال بتایا جا رہا کہ جب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا، وہ اپنے اعمال بد کا انجام دیکھ لیں گے تو اپنے آپ سے سخت نفرت کریں گے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے معذرت پیش کریں گے۔ دنیا والی اکڑ فوں کو بھول کر بڑی ذلت و انکساری کے ساتھ آگ کے شعلوں سے نکالنے کی درخواست کریں گے، لیکن ان کی درخواست رد کر دی جائے گی اور جہنم کے داروغے
ان سے کہیں گے جسے آج عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد تم اپنے آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ اس وقت تم سے کرتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن تم تکبر اور سرکشی کرتے ہوئے کفر کرتے تھے اور ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ یہ قیامت کا دن تو بندوں کے درمیان عدل و انصاف کا دن ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے نیک یا بد عمل کا بدلہ مل کر رہے گا۔ کفار پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ظلم و سرکشی کے مشہور کردار فرعون کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا، یہ حقیقت سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ظالم اور متکبروں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو کئی صورتوں میں آیا، مگر سورہ غافر میں اس کے ضمن میں ایک مومن بندے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے تذکرے کی وجہ سے اس صورت کا دوسرا نام سورہ مومن بھی ہے۔ یہ شخص خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے تو یہ صاحب ایمان انسان آپ کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، کیا تم ایک شخص کو خون اس لیے بہانا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن معجزات لے کر آیا ہے؟ لیکن فرعون اپنی بات پر اڑا رہا۔ اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ صرف میری رائے ہی درست ہے اور میرا سوچا سمجھا فیصلہ یہی ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، اس سے کم درجے کی کوئی بات قبول نہیں۔ آج کے ڈکٹیٹروں کا مزاج بھی وہی ہے کہ جو کل کے ڈکٹیٹروں کا تھا، وہ اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ پوری انسانیت ایسے ڈکٹیٹروں کے نرغے میں ہے اور خود امت مسلمہ کے گردنوں پر بھی ایسے ہی خودسر اور متکبر مسلط ہیں جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور کسی بڑے عالم کی رائے کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ رجل المؤمن کی تقریر اس قدر مؤثر تھی کہ فرعون کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ میرے درباری اس کے دل سے نکلی ہوئی باتوں سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اس نے پہلے تو اپنا قطعی فیصلہ سنا دیا کہ اب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کا وجود برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پھر بندہ مومن کی تقریر دل پذیر کو مذاق ہی میں اڑانے کے لیے اپنے وزیر حامان کو اس نے حکم دیا کہ میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کرو تاکہ میں دیکھوں تو صحیح موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ یہی چالاک حکمرانوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی دھمکی کی زبان استعمال کرتے ہیں اور کبھی مخالف کی رائے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فرعون کے مذاق اور استہزاء کے باوجود بندہ مومن نے اپنا بیان جاری رکھا، لیکن ظاہر ہے کہ فرعون نہ خود ایمان پر آمادہ ہوا اور نہ اپنے مقربین کو اس طرف آنے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کا بندہ عذاب سے بچ گیا، جبکہ فرعون اور اس کے مددگار عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہ عذاب قبر میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور صبح و شام ان پر پیش کیا جاتا رہے گا۔ آخرت میں تو انہیں شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ فرعون جسے ناشکروں، متکبروں، ظالموں کا عبرتناک انجام ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی چند نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ نے سکون کے لیے رات، دیکھنے اور معاش کے لیے دن بنایا ہے، زمین میں سکون و قرار کے لیے آسمان کو چھت بنایا ہے، حسین صورتوں سے نوازا ہے اور رزق کے طور پر پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، لیکن انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جن مقاصد کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں انہیں انہی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتا اور انہی میں غور و فکر کر کے اپنے خالق کو نہیں پہچانتا۔ اگر انسان خارجی کائنات پر غور و فکر کرنے کی بجائے خود اپنی تخلیق پر غور کر لے تو وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ انسان اپنی تخلیق میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، ان میں ہر مرحلے میں بڑی عجیب اور حیران کن ہے۔ بے جان مٹی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر نطفہ، پھر جمع ہوا خون، گوشت کی بوٹی، ہڈیاں، ڈھانچہ، جان، عقل، سمع، بصر، پورے جسم میں ہزاروں میل لمبی پھیلی ہوئی رگوں کا جال، خون کی گردش، دل کی حرکت، 360 جوڑ۔ پیدا ہوتا ہے تو بے حد کمزور، عاجز، نہ طاقت، نہ گفتار، نہ تمیز و عرفان، پھر اسے اللہ عقل و فہم اور قوت و ادراک عطا کرتا ہے۔ بچپن کے بعد جوانی کی حدود میں قدم رکھتا ہے، پھر بڑھاپا اسے آ لیتا ہے۔ انسان ویسے ہی ہو جاتا ہے جسے بچپن میں تھا۔ نظر کمزور، عقل میں خلل، اعضاء میں ضعف، حواس میں تعطل، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے سے عاجز، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ موت بھی اس کی تخلیق کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی دی جاتی ہے تاکہ اس کی تخلیق کے بقیہ مراحل بھی پورے ہو سکیں۔ ایک طرف انسانی زندگی کا یہ عجوبہ اور قدرت الہیہ کی زندہ نشانیاں ہیں، تو دوسری طرف آیات الہیہ میں جھگڑا کرنے والوں کا انکار اور اعراض، جو یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ مٹی اور نطفے سے بڑھاپے اور موت تک کے کن کن مراحل سے گزرتے ہیں، اور کون ہے جو ان سارے مراحل کی نگرانی کرتا ہے۔
اس لیے انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں۔ سورت کے اختتام پر پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی، اس کے بعد جھٹلانے والوں کو زمین پر چل پھر کر ہلاک شدہ اقوام کا انجام اور ان کے آثار دیکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ان اقوام کو بھی اپنی ظاہری قوت اور مادی وسائل پر بڑا ناز تھا۔ انہوں نے انبیاء کے معجزات اور صداقت کی واضح نشانیوں کو جھٹلایا، پھر جب انہوں نے اللہ کا عذاب اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا تو توحید کا اقرار اور بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کیا، لیکن یہ اقرار اور اظہار ان کے کسی کام نہ آیا، اس لیے کہ اللہ کا دستور متکبروں اور سرکشوں کے بارے میں یہ ہے کہ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد ان کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد سورہ فصلت مکی صورت ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں چونکہ سجدہ تلاوت آیا ہے اس لیے اسے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے حامیم کے ساتھ ہوا ہے۔ ایسی صورتوں کی تعداد 7 ہے، انہیں اصطلاح میں حوامیم سبع اور آل حامیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں جس ترتیب سے قرآن پاک میں موجود ہیں اسی ترتیب سے نازل ہوئی تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صورتوں کو قرآن کا حسن قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز آل حامیم ہے۔ حوامیم سبع یہ ہیں: نمبر 1 سورہ مومن، حامیم سجدہ، شورا، زخرف، دخان، جاسیہ اور احقاف۔ یہ صورت اپنے آغاز قرآن عظیم کے ذکر سے کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ کتاب اس ہستی کی طرف سے نازل ہوئی جو بے حد مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت کے حکام اور معانی، مضامین اور مقاصد، قصص اور مواعظ، احکام و امثال، وعدے اور وعید سب بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی ابہام اور کوئی اخفا نہیں۔ لیکن اس وضاحت اور بیان کے باوجود بہت سارے لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں اور وہ بدبخت اپنے آپ کو خود ہی اندھوں اور بہروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں میں ڈانٹ ہیں، اور اے نبی ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہے، لہذا نہ تو ہم تمہاری دعوت سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ ہی تجھے دیکھ پاتے ہیں۔ مشرکین کے ہذیان گوئی کے جواب میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی شخصیت کا تعارف، اپنی بعثت کا مقصد بتا دیجئے۔ آپ فرما دیجئے مجھے فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں، میں بشری تقاضے اور ضروریات رکھنے والا تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی اور رسالت کے ساتھ امتیاز بخشا ہے۔ اس کے بعد یہ صورت مشرکین کے کفر و شرک پر تعجب کرتی ہے، جو اللہ کی عظمت و جلال کے آثار کا مشاہدہ کرنے کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ ان آثار و براہین کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ عاد و سمود کی تکذیب و انکار اور ان کا انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ قوم عاد کو حیرت انگیز جسمانی قوت عطا کی گئی۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ ان کا ایک شخص پہاڑ جیسی چٹان توڑ کر الگ کر دیتا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس قوت و طاقت کی عطا پر اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن وہ شکر کی بجائے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے اور فخریہ طور پر چیلنج کرنے لگے، ہے کوئی جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو؟ ان کی حماقت اور نادانی پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے انہیں جواب دیا گیا، کیا تم اس ذات کی قوت و طاقت سے غافل ہو گئے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ کیا تم اس حقیقت کو بھول گئے کہ تمہاری طاقت باری تعالیٰ کی عظمت و کبریائی، قوت و جلال کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتی؟ پھر یوں ہوا کہ ان پر تیز اور ٹھنڈی ہوا کا عذاب مسلط کر دیا گیا۔ مسلسل 7 دن تک ہوا چلی اور ہوا نے انہیں اٹھا کر یوں پٹخ پٹخ کر کہ وہ بحیثیت کیڑے مکوڑے خاشاک ہوں۔ قوم سمود نے بھی ایمان پر کفر کو، ہدایت پر ضلالت کو، بصارت پر اندھے پن کو ترجیح دی۔ ایک دن جو اپنی عیاشیوں میں مست تھے، ایک چنگھاڑ آئی جس سے کانوں کے پردے پھٹ گئے، زلزلہ آیا جس سے سب کچھ زیر و زبر ہو کر رہ گیا۔ عاد و سمود جیسی قوموں پر دنیاوی عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد اخروی عذاب کا تذکرہ ہے۔ جب اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا، وہاں ان کے اعضاء یہاں تک کہ ان کے جسم کی کھال ان کے خلاف گواہی دے گی۔ یہ صورت متکبرین اور منکرین کے مقابلے میں مخلص مومنین کا تعارف کراتی ہے، جن کا نمایاں ترین وصف ایمان پر استقامت ہے کہ جب انہوں نے ایک بار اللہ کو اپنا رب کہہ دیا تو وہ زندگی بھر اپنے اس قول و قرار پر جم گئے۔ یہی استقامت، یہی ولایت ہے، اور استقامت سب کرامتوں سے بڑی کرامت ہے۔ اصحاب استقامت کو جنت میں ٹھکانہ دے کر کہا جائے گا، تم یہاں من چاہی زندگی گزارو، یہ بدلہ ہے اس کا تم دنیا میں خدا چاہی زندگی گزار چکے ہو۔
اصحاب استقامت میں سے اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور قابل تحسین وہ لوگ ہیں جو اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس راہ کی مشکلات کو رضا الہی کے حصول کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ اس پارے کا اختتام رب تعالیٰ کے عدل کے بیان پر ہوتا ہے۔ فرمایا گیا جو نیک عمل کرتا ہے سو اپنے لیے کرتا ہے اور جو برے کام کرتا ہے سو ان کا وبال اسی پر پڑے گا، اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔